وہ خود دووال، اجیت دووال نے ایک سیمینار میں کہا ہے ہمارا ٹیکٹکس یہ ہوگا کہ ہم پاکستانیوں کو استعمال کریں گے پاکستان کے خلاف۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم انڈیا کے خلاف جنگ کر دیں گے اگر انہوں نے پانی روکا۔ تو روک دیا، کیا پانی چھوٹا؟ نہیں، پانی تو انہوں نے روک دیا۔ یہاں فیلڈ مارشل صاحب بن گئے ہمارے، جی ٹھیک ہے، کس لیے بن؟ جنگ، وہ کہتے ہیں جنگ جیتے ہیں۔ کون سی جنگ جیتے ہیں؟ پانی پہ بند ہوئی تھی، پانی ابھی بھی بند ہے اور آپ جنگ جیت بھی گئے ہو۔ میں نے یہ کہا تھا کہ الٹیمیٹلی ڈیل یہی ہونی ہے، چونکہ ہندوستان یہ کہتا ہے، چونکہ مودی سرکار یہ کہتی ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی اتنی دیر تک سسپینڈ رہے گی جب تک کہ پاکستان ویریفائیبل پروف نہیں دے گا کشمیر ریلیٹڈ جو اس کا پورا ٹیرر انفراسٹرکچر ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ تو نیچرلی وہ تو تیاری کر رہے ہیں، لیکن اس دفعہ جب وہ آئیں گے نا تو یہ نہیں ہوگا یہ جو رائفل شافل کا گرنا اور فلانا، وہ ذرا تیاری سے آئیں گے، اور اس کے جواب میں ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے، ہم کس طرح سے اس کو کاؤنٹر کریں گے۔ اسد نے پھر بولا ہے، جو کہ ہمارے ڈیفنس منسٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم انہیں مانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان کو ڈیفینس کیا کچھ بھی نہیں مانتے۔ مگر موڈی از اے پروفڈ لائر، ہر لحاظ سے ہم اس کو جانتے ہیں۔ اس کے آنے کے پہلے while he has been in power، کیا ہم نے دیکھا نہیں ہے؟ انڈیا والے نے کتنے حملے کیے ہیں؟ انڈیا نے، وہ تو جنگ شروع ہو گئی نا۔ جنگ کیسے 15 20 30 انہوں نے ڈاؤن حملے کیے، اس کے بعد اینڈ پہ جا کے انہوں نے جواب دیا۔ تو میں نے کہا تھا کہ ان دی اینڈ یہ ہوگا کہ جو لوگ ہندوستان مانگتا ہے، جو پاکستان کی جیلوں میں ہے، یہ مقدمے ہیں جن پہ بمبئی کی دہشت گردی کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے، تو یہ اس پہ بات ہوگی کہ اگر آپ ان کو اٹھا کے ہندوستان کے حوالے کر دیں اور کہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ ان کا وہاں ٹرائل دیں، ان کو پھانسیاں دیں، جو کچھ بھی کریں، تو آپ کے ساتھ نارملائزیشن۔ پتہ نہیں آپ چلا سکتے ہیں کہ نہیں، آپ میں اتنا حوصلہ ہے کہ نہیں، یہ تو ویسی سرکاری ملازم ہے تو انہوں نے، ان میں تو ہی نہیں، آپ کا پتہ نہیں مجھے۔ نواز نے اناؤنس کیا کہ آج سے اس ہسپتال کا نام مریم نواز کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز، یہ جو بھی ہے دل کے امراض۔ عمران خان کے دور میں نہیں تھی انہوں نے اسٹرائک کی، سرجیکل اسٹرائک ہوا تھا، ابھینندن کو جانے دیا۔ تو نہ تقریروں سے حل ہوگا نہ غصہ کرنے سے ہوگا۔ یہ سارے مسئلے مسائل جس میں کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات، آپ کے افغانستان کے ساتھ تعلقات، یہ دہشت گردی، دوسرا اٹیک، یہ ٹھنڈے دل سے سوچنے کی باتیں ہیں۔ ویسے انڈیا والے بھی ہمارا روک رہے ہیں، اچھا، تو زدید کو سزا تو ملنی چاہیے نا، یہ انڈیا والے زدید سے بھی ظالم ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس لیے خواجہ اسد کہتا ہے جنگ ہونی چاہیے، لیکن ہمیں ڈیم بنانے چاہیے۔ کا نام بدل کر اپنا نام لگا دیں اوپر، آپ نے اپنا پیسہ لگایا اوپر، آپ نے اپنے باپ کا پیسہ لگایا، آپ نے اپنے خاندان کا لگایا، آپ نے وہ چوری والے ایون فیلڈ کا لگایا۔ آپ بتائیں نا کہ ایون فیلڈ کہاں سے آیا، آپ بتائیں وین ہائیڈ پارک جو آپ نے خریدا تھا وہ کس سے پیسے لے کے آپ نے خریدا تھا۔ مگر موڈی کو تو جنگ چاہیے۔ اگر موڈی کو جنگ نہ ملا اور وہ جنگ نہ جیتا تو موڈی تو بہار کے الیکشن میں ہی ختم ہو جائے گا، موڈی کا نام اور نشان نہیں رہے گا پالیٹکس آف انڈیا پہ۔ اور اگر موڈی کے پاس پاور نہیں ہے اور پالیٹکس میں وہ نہیں جیتتا ہے تو موڈی مائٹ ایز ویل بی ڈیڈ۔ تھوڑا سوچئے کس قسم کا آپ کا دشمن ہے، کچھ سمجھیے آپ کے دشمن کو۔ یہ وہ دشمن نہیں ہے جو صرف اس لیے کہ وہ فالس فلیگ، وہ خود کرتا ہے فالس فلیگ، وہ خود پلان کرتا ہے ریسپانس۔ 3 دفعے اس نے کر کے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ کس قسم کا آدمی ہے، ہم اس کو پہچانتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگلے دفعے ہم نہ ٹھہریں جب تک وہ آ کے ہمارے سویلینز کو نہ مارے، یا مرید کے یا کوئی اور جگہ نہ سوچیں اور ادھر بم نہ کرے۔ ہمیں کہنا چاہیے دنیا کو ایسے موقع پہ یہ جھوٹ ہے، ہم انویسٹیگیشن چاہتے ہیں، یہ نہیں مانتا ہے، اب ہمارے پاس ثبوت ہے، یہ ہے، اور ہم جا رہے ہیں ایکشن کرنے کے لیے اس کے خلاف۔ یہ ہے ہمارا جو جواب ہونی چاہیے، ناٹ آؤٹ آف اینگر۔ غصہ تو سب کو آتا ہے کہ ایسا جھوٹ پہ، مگر موڈی از اے پروفڈ لائر، ہر لحاظ سے ہم اس کو جانتے ہیں۔ اس کے آنے کے پہلے while he has been in power، کیا ہم نے دیکھا نہیں ہے؟ وہ خود دووال، اجیت دووال نے ایک سیمینار میں کہا ہے ہمارا ٹیکٹکس یہ ہوگا کہ ہم پاکستانیوں کو استعمال کریں گے پاکستان کے خلاف۔ یہ ہے ان کے ٹیکٹک، اور یہ جو ہو رہا ہے کے پی میں، یہ وہی ہے
لوگوں کو, غریبوں کو پیسے دے کے, افغانستان میں ٹریننگ کر کے, ہتھیار بانٹ کے ان کو بھیجتے ہیں. کس کو نہیں پتا ہے؟ ہم نے بار بار کہا ہے, امریکنوں کو بھی پتا چل گیا ہے ابھی. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مودی کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوا. ہی واز آئسولیٹڈ اس دفعے جب اس نے کہا کہ 26 لوگوں کو مار دیا. پتہ نہیں اس میں مسلمان بھی تھے, کبھی مسلمان نہیں تھے اس میں. وہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا بکواس کر رہا ہے. ان کے تصویر آج تک نہیں آ سکے, ان کو کوئی ریکگنائز آج تک نہیں کر سکا. یہ ادھر سے آ رہی ہیں تو نیچرلی وہ تو تیاری کر رہے ہیں, لیکن اس دفعہ جب وہ آئیں گے نا تو یہ نہیں ہوگا یہ جو رائفل شافل کا گرنا اور فلانا, وہ ذرا تیاری سے آئیں گے. اور اس کے جواب میں ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے, ہم کس طرح سے اس کو کاؤنٹر کریں گے, کس طرح سے کاؤنٹر اٹیک کر سکتے ہیں. پہلے ان کا روکنا ہے, یعنی وہ جو اٹیک ہے, پھر اس کے بعد ان کو جواب دینا ہے, پرپورشنیٹ جواب دینا ہے. اس کے لیے میرا خیال ہے ہماری تیاری ہے, لیکن ہمیں ایگریشن انوائٹ نہیں کرنی چاہیے. یہ پوائنٹ نوٹ کیجئے گا. آپ کسی مسئلے کا حل چاہتے ہیں, اگر تو غصہ کرنے سے مسئلوں کے حل ہوتے ہیں نا, تو پاکستان تو بڑی غصیلی قوم ہے. اگر تقریریں کرنے سے مسئلوں کے حل ہوتے ہیں تو میرے سے اچھی تقریر کر کون سکتا ہے؟ نہ تقریروں سے حل ہوگا, نہ غصہ کرنے سے ہوگا. یہ سارے مسئلے مسائل جس میں کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات, آپ کے افغانستان کے ساتھ تعلقات, یہ دہشت گردی, دوسرا اٹیک, یہ ٹھنڈے دل سے سوچنے کی باتیں ہیں. اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کو ایک اللہ نے فتح دی ہے تو اگلی آپ کی فتح جو ہے, کیا آپ کو پورا یقین ہے, کیا آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ کس قسم کا اٹیک اس دفعہ ہوگا؟ لہٰذا میرے خیال میں ذرا ٹھنڈے دل سے بات کرنی چاہیے. یہ کر دیں, وہ کر دیں, کیوں کر دیں بھائی؟ ہماری طرف سے ہمیشہ یہ جواب جاتا ہے, اور میں 100% اس پہ جو ہے وہ اتفاق کرتا ہوں, یہی جواب جانا چاہیے. ہم جنگ نہیں چاہتے, فل سٹاپ. لیکن اگر ہم پہ جنگ تھوپی گئی تو ہم جواب دیں گے, فل سٹاپ. میرے خیال میں اس سے بہتر پالیسی سٹیٹمنٹ ہو نہیں سکتی. ہلال صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ مسئلے کا حل کیسے ہوگا؟ کیونکہ بائی دا ٹائم معاملات جو ہے وہ مزید بگڑتے گئے انڈیا کے ساتھ 2019 کے بعد تو خاص طور پر, اور یہ مزید بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں. پڑوسی تو ہم نے رہنا ہے, اور پھر اگر رہنا ہے تو پھر ہم کے ساتھ رہنا ہوگا. مگر مودی کو تو جنگ چاہیے. اگر مودی کو جنگ نہ ملا اور وہ جنگ نہ جیتا تو مودی تو بہار کے الیکشن میں ہی ختم ہو جائے گا. مودی کا نام اور نشان نہیں رہے گا پالیٹکس آف انڈیا پہ. اور اگر مودی کے پاس پاور نہیں ہے اور پالیٹکس میں وہ نہیں جیتتا ہے تو مودی مائٹ ایز ویل بی ڈیڈ. تھوڑا سوچئے کس قسم کا آپ کا دشمن